ایمان خدا کی خوشنودی ہے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ خدا کی قدرت ایمان کی وجہ سے متحرک ہوتی ہے۔ باب نمبر 3، ایمان کی سمت۔ خدا لوگوں کو ٹھیک سمت کی طرف راغب رکھنے میں ماہر ہے۔ ایک دن میں ٹی وی پر گولف چیمپئن شپ دیکھ رہا تھا۔ دنیا کے عظیم ترین گولف کے کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی گول کرنے کے لیے سوچ بچار کر رہا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کھیل کو دیکھ رہے تھے اور لاکھوں ڈالر اس کا انعام تھا۔ گولفر گرین کے ارد گرد چل رہا تھا اور مختلف زاویوں سے بال کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بال کو احتیاط سے ہلکی سی ٹھوکر لگائی، لیکن جس طرح سے اس نے اس بال کو ٹھوکر لگائی وہ ایسے لگتا تھا کہ اس نے بال کو غلط رخ میں ٹھوکر لگائی ہے اور بال درست سمت میں نہ رہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ بال ایک جگہ سے مڑ کر ٹھیک اس سوراخ میں آ گیا جہاں وہ بال پھینکنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ہجوم خوشی سے للکارا، میں بہت ہی حیران ہوا کہ کیسے اس نے سکور کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس نے بال کو غلط رخ میں پھینکا ہے، کیونکہ میں اس زمین کا خد و خال نہیں دیکھ سکتا تھا۔ در حقیقت اس گالفر کو بال کو اس گراؤنڈ کی اونچائی کی سطح کی طرف پھینکنا تھا، کیونکہ اوپر سے بال نے جب نچلی جانب جس رفتار میں آنا تھا وہ بہت ضروری تھا، اور اس گالفر نے ٹھیک طور سے پرکھ کر بال اس سوراخ میں پھینک دیا۔ جیسے میں اس کے متعلق سوچ رہا تھا، خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا کہ میں اس چیمپئن کی مانند ہوں جس نے گیند کو ٹھیک رخ میں بھیجا۔ لوگوں کو ٹھیک رخ میں کامل اطمینان کے ساتھ پہنچانا جانتا ہوں تاکہ وہ اپنی تقدیر کو پا سکے یا اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ جب تم سوچتے ہو کہ میں تمہیں غلط رخ میں بھیج رہا ہوں تو یاد رکھنا کہ میں اس زمین کے خد و خال سے واقف ہوں۔ میں تمہاری کمزوریوں اور خوبیوں سے واقف ہوں۔ زبور نویس لکھتا ہے، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ زندگی کے میدان میں ہر مرد اور عورت کے پاس ایمان اور تقدیر کو حاصل کرنے کی قابلیت ہے۔ جب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا آپ کو غلط رخ کی طرف بھیج رہا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ ایک چیمپئن ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ آپ کو اپنے روح کی ہدایت سے ٹھیک جگہ پر اور ٹھیک وقت میں لے جا سکے تاکہ آپ خدا کے بلاوے کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں۔ جب آپ پولس رسول کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو آپ جانیں گے کہ خدا نے اس کو کامل طور سے اس رخ میں بھیجا تاکہ وہ اس الہی بلاہٹ اور منزل کو پورا کر سکے۔ پولس کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں ہم خدا کی حکمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان کے روح کو مشکلات میں فتح سے ہمکنار ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ پولس سنسار کیا گیا، سمندر میں جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، سانپ سے کاٹا گیا، لوگ سمجھے کہ مر گیا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ اب تھک گیا ہے، اس سے برا سلوک ہوا ہے، تنہا چھوڑا گیا ہے اور وہ ہمت ہار گیا ہے، مایوس اور بہت گائل شخص ہے۔ اور اگر آپ پولس کی زندگی کی مصیبتوں پر غور کریں تو آپ توقع کریں گے کہ وہ ایسا کہے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کہا، بلکہ اس نے کہا، میں ایک خوش نصیب شخص ہوں۔ یسوع کی خوشی نے پولس کو ان تمام مصیبتوں میں طاقت بخشی۔ پولس کا کام یہ تھا کہ اسے ان تمام خیالات کو اکٹھا کرنا تھا
جو یسوع نے اسے دیے تھے، اور پھر مسیح کے بدن یعنی کلیسیا میں ان کی تشہیر کرنا تھا۔ خدا نے اسے ایک پیغمبر کی صورت میں استعمال کیا تاکہ وہ ہر نسل کے ایمانداروں کو لکھ سکے۔ فلپیوں کا خط، جو اس کے آخری خطوں میں سے ایک ہے، اس میں پولس 4 چھوٹے ابواب میں 16 مرتبہ خوشی اور خوش رہنے کا ذکر کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں پولس رومی سلطنت کے لیڈروں کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، اے بادشاہ، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پولس یوں بھی کہتا ہے، میں اپنی خدمت اور دوڑ کو خوشی سے پورا کروں گا۔ ایمان کے روح نے پولس کو اس کی الہی بلاہٹ یا منزل مقصود تک پہنچایا۔ اس نے یسوع مسیح کے تجویز کردہ کام کو باخوشی پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس نے زندگی میں درپیش مصائب کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اس سفر کو خوش دلی سے ختم کیا۔ اگر آپ کبھی یورپ گئے ہوں، خاص کر فرانس میں، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں ہر قسم کی آرٹ کی نمائش ہوتی ہے۔ میں نے ایک گروپ کی کہانی سنی جو فنون لطیفہ کی نمائش دیکھ رہا تھا۔ اس گروپ میں ایک بین الاقوامی شطرنج کا چیمپئن بھی تھا۔ یہ گروپ اس نمائش میں مختلف فن پاروں کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ ایک تصویر پر پہنچا جس کا عنوان تھا حتمی شکست۔ شطرنج کا بین الاقوامی چیمپئن اس تصویر میں محو ہو گیا۔ اس شاہکار کے مصور نے اس میں دکھایا کہ بادشاہ کے پاس کوئی اور چال باقی نہیں۔ اس نے تصویر میں ایک شطرنج کے کھلاڑی کو بھی دکھایا جو اپنے سر کو پکڑے بیٹھا تھا، اور اس تصویر میں شیطان کو بھی دکھایا جو اس کھلاڑی پر ہنس رہا تھا۔ اس گروپ نے تصویر کو دیکھا اور سب آگے چل پڑے، لیکن وہ شطرنج کا چیمپئن وہیں ٹھہرا رہا اور اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس گروپ کا لیڈر اسے دیکھنے آیا کہ کہاں ہے۔ شطرنج کے اس بین الاقوامی چیمپئن نے کہا، یا تو اس تصویر کے عنوان یا نام کو بدلنا پڑے گا، یا اس تصویر کو بدلنا ہوگا، کیونکہ میں شطرنج کا ماہر ہوں اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ بادشاہ کے پاس ایک اور چال ہے۔ یہ ایمانداروں کے تعلق سے بھی سچ ہے۔ بہت سے ایماندار سر جھکا کر مایوسی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ابلیس ان پر مسکرا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور کوئی حل نظر نہیں آتا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کو اپنے حالات کی اس تصویر کو بدلنا ہوگا، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ایک اور چال ہے۔ جیسے آپ ایمان کے روح میں قائم رہتے ہیں اور خدا کو کام کرنے دیتے ہیں، تو آپ کے حالات کی تصویر لازماً بدل جاتی ہے، اور اب ابلیس شکست خوردہ اپنا سر جھکا دے گا اور آپ فتح کی حیثیت سے مسکرائیں گے۔